السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج جو اوپینین ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے افغانستان کولن ہے واٹ نیکسٹ کوسچن مارک. آتھر ہیں نجم الدین اے شیخ صاحب. یہ فارن سیکرٹری رہے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ سر آپ افغانستان کی سچویشن کا کہاں سے اوریجن ہوا تھا اس پہ کوئی ٹاپک ڈسکس کریں, یا افغانستان کا یہ امراگلیو کوآگمائر کیسے پیدا ہوا. تو اتفاق سے ہمیں ایک آرٹیکل ملا ہے جس میں افغانستان کی ساری سچویشن سے متعلق جو حقائق ہیں وہ موجود ہیں, جو چیزیں مت ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے, فینٹیسیز بھی دیکھیں گے. کیسے کہا جاتا ہے کہ طالبان کو پاکستان نے کریٹ کیا, پاکستان کی آرمی نے کریٹ کیا, لیکن حقائق یہاں پہ فارمر سیکرٹری نے بیان کیے ہیں کہ اس سے کچھ برعکس ہیں. طالبان کس طرح اوریجنیٹ ہوئے, کس طرح وہ ایسکیلیٹ ہوئے, کس طرح انہوں نے کنٹرول حاصل کیا. سوویت یونین کا بھی ہم پڑھیں گے اس آرٹیکل میں, اور امریکہ نے کیوں اٹیک کیا. اسامہ بن لادن کو ہم فوکس میں رکھیں گے کہ اسامہ بن لادن نے سوڈان سے کیسے مائیگریٹ کیا افغانستان پہ, وہاں پہ انہوں نے کیسے پاور حاصل کی, اور کس طرح سے امریکہ نے پہلے ان کو یوز کیا سوویتس کے خلاف, اور پھر کس طرح سے وہ تورا بورا سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. کہاں پہ فلاز پائے جاتے ہیں امریکہ کی پالیسیز میں. تمام چیزیں بہت ہی ریچ ہے یہ آرٹیکل. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ آپ آرٹیکل تقریباً سارا سنیں, سارا پڑھیں اس کو, تاکہ آپ کو افغانستان کی سچویشن کے متعلق جو فینٹیسیز ہیں ان کا پتہ چل سکے, متس کا پتہ چل سکے, اور کلیئرٹیز ہمیں حاصل ہو سکیں کہ کس طرح طالبان کی جو سچویشن ہے اس نے ایسکیلیٹ کیا اور اس کا اوریجن کیا ہے. In the last few weeks, there have been several articles in the media worldwide. پوری دنیا کے میڈیا میں پچھلے ہفتے ہم نے بہت سارے آرٹیکلز دیکھے ہیں جو کہ ریلیٹڈ تھے پریزنٹ سٹیٹ آف افیئر سے, کہ افغانستان اس صورتحال میں, اس سچویشن میں کس طرح سے پہنچا ہے. Not one has touched except cursorily. بہت سارے, کسی ایک نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا ماں سوائے کچھ کے جنہوں نے اس کو ٹچ کیا ہے. صرف مائنیوٹ ڈیٹیلز اس کی ٹچ کی ہیں. آن واٹ شوڈ بی دا پرنسپل کویسچن, کے بیسک کویسچن جو تمام لوگوں کے مائنڈ میں ہے, کسی نے بھی, کسی میڈیا آرگنائزیشن نے, کسی نیوز پیپر نے اس کویسچن کو ٹچ نہیں کیا. کالن لگا کے آتھر نے بتایا ہے وہ کویسچن کیا ہے. ہاؤ دا آرکیٹیکٹ اینڈ ایگزیکیوٹر آف 9/11, کس طرح سے جو کہ آرکیٹیکٹ تھے, ماسٹر پلانر تھے اور جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا 9/11 کو, اسامہ بن لادن گاٹ ٹو افغانستان ان 1996, کہ وہ کس طرح سے 1996 میں افغانستان میں پہنچے ایک چارٹرڈ فلائٹ میں, کیرنگ واسٹ سمز آف منی ڈرائیوڈ فرام ہز بزنس ایکٹیویٹیز ان سوڈان, اور ان کے ساتھ بہت زیادہ رقم بھی موجود تھی ان کے بزنس سے جو انہوں نے حاصل کی تھی سوڈان میں. اینڈ دین ہاؤ, اور پھر یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آفٹر 9/11 اے بلیگرڈ اسامہ بن لادن, 9/11 کے بعد ایک بسیڈ محاصرے میں ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن اسامہ بن لادن جو کہ ٹریپڈ تھے تورا بورا میں, اور ان کو سراؤنڈ کیا گیا تھا یو ایس فورسز کی جانب سے, وہ اسکیپ کرنے میں کامیاب ہوئے بیکاز یو ایس ملٹری ڈیسائیڈڈ, کیونکہ یو ایس کی ملٹری نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ شٹنگ آف اسکیپ روٹ کو, یعنی کہ اسکیپ جو بھاگنے کا رستہ تھا اس کو بند کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ انٹرسٹ کریں گے حضرت علی کو اور اس کے کوہارٹس کو جو کہ جلال آباد سے تعلق رکھتے تھے, ریدر دین لیٹنگ یو ایس فورسز ڈو وٹ دے ور فلی کیپیبل آف ڈوئنگ, بجائے اس کے کہ وہ یو ایس فورسز کو وہ کرنے دیتے جو کہ وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی, یعنی کہ اسکیپ روٹ کو بند رکھنے کی. لیٹنگ اسامہ بن لادن موو ٹو افغانستان, افغانستان میں اسامہ بن لادن کو موو کرنے دینا. دا ون پلیس ویئر ہی واز مچ ایڈمائرڈ فار ہز رول ان دا افغان ریزسٹنس, ایک ایسی جگہ سے افغانستان جہاں پہ اسامہ بن لادن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے افغان مزاحمت میں مدد کی سوویت آکوپیشن کے خلاف. واز فولی, یہ ایک ایسی فولشنس تھی, سیلینس تھی جو کہ کمپاؤنڈ ہوئی, انکریز ہوئی, اسکیلیٹ ہوئی بائی لیٹنگ ہم اسکیپ فرام تورا بورا آفٹر 9/11, جب ان کو 9/11 کے بعد تورا بورا سے بھاگنے دیا گیا. ایڈمیٹنڈلی ان 1996 میں دا یو ایس ہیڈ نو ریلیشن ود سوڈان کے ساتھ یو ایس کے کوئی تعلقات نہیں تھے. بٹ ایون دا سم وٹ ایڈیٹڈ ویکیپیڈیا بایوگرافی آف اسامہ بن لادن, ویکیپیڈیا پہ جو اسامہ بن لادن کی بایوگرافی ایڈٹ کی گئی ہے وہاں پہ آپ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں, اس میں اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم کے 1996 کے وقت سوڈانیز نے آفر کیا تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یو ایس اتھارٹیز کو یا پھر سعودی عربیہ کو. The Saudi rejection of Sudanese offer was probably heavily influenced by the position. سعودیہ نے جو ریجیکشن کر دی تھی سوڈانیز آفر کی, یہ اس کا اثر تھا اسامہ بن لادن کی پوزیشن جو ان کے پاس تھی سعودی عربیہ میں.
Was the US position also determined by Bin Laden's family's association with American politicians? کیا US کی جو پوزیشن تھی انکار کرنے کی وہ بھی ڈٹرمن کی گئی تھی بن لادن کی فیملی کے جو تعلقات تھے امریکی سیاستدانوں کے ساتھ؟ آفٹر اسامہ بن لادن 2011 کلنگ، 2011 میں اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے بعد the meticulous records he kept were all seized by the American SEALs. جو کیئرفل ریکارڈ اس نے رکھے تھے اسامہ بن لادن نے ان کو سیز کر لیا گیا امریکن سیلز کی جانب سے. ہو کیریڈ آؤٹ دی اٹیک آن ہز ایبٹ اباؤٹ ہاؤس، جنہوں نے ان کے ایبٹ اباؤٹ باد کے گھر کے اوپر حملہ کیا تھا. شورلی دیز ریکارڈز مسٹ ہیو شون، یقیناً ان ریکارڈ نے یہ دکھایا ہوگا ہاؤ ہز ایگزٹ فرام سوڈان ان 1996 واز ارینج، کہ کس طرح سے 1996 میں سوڈان سے ان کا اخراج ارینج کیا گیا. اینڈ ہاؤ ہی اسکیپڈ فرام تورا بورا پوسٹ 9/11، اور 9/11 کے بعد وہ تورا بورا سے نکلنے میں کس طرح سے کامیاب ہوئے. The media should have made every effort through the freedom of information legislation. میڈیا نے ہر کوشش کی ہوگی فریڈم آف انفارمیشن قانون کے تحت کہ وہ سیکیور کر سکیں ان پیپرز تک ایکسیس. If it had not done so earlier it should do so now. اگر انہوں نے ایسا پہلے نہیں کیا تو ان کو ایسا اب کرنا چاہیے. On a personal note, having learned from newspaper reports of Osama bin Laden's arrival in Afghanistan, پرسنل نوٹ پہ جب فارمر سیکرٹری صاحب نے یہ لرن کیا کہ اسامہ بن لادن ارائیو کر رہے ہیں افغانستان میں، تو انہوں نے فارن سیکرٹری ہوتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی سے کہا کہ وہ شارپ آئی رکھیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ، سرگرمیوں پہ، سنس دے وڈ ناٹ بی ان پاکستان انٹرسٹ، کیونکہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوں گی. ایز ریگارڈز دا ایمرجنس آف طالبان، اور جب تک طالبان کے ایمرجنس کی اوریجن کی بات ہے، اگین پرسنل نوٹ پہ وہ کہتے ہیں دا امیریکنز ہیو سیکیورڈ دی وڈرال آف سوویت ٹروپس، امریکن نے سوویت ٹروپس کا وڈرال سیکیور کر لیا تھا. اینڈ دی کانسیکوینٹ ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین USSR ٹوٹ گیا تھا. لیفٹ اٹ ٹو پاکستان ٹو کوپ ود دا ڈیٹرائٹس آف وار، اور امریکہ نے یہ پاکستان پہ چھوڑ دیا کہ وہ وار کا جو ڈیبرس ہے، ویسٹ ہے، اس سے ڈیل کریں. اینڈ ان فائٹنگ امنگ دا مجاہدین، اور مجاہدین کے درمیان جو جنگ ہے. امریکہ اسٹیٹس ایز اے سول سپر پاور ہیڈ بین کنفرم، اکیلی سپر پاور کے طور پہ امریکہ کا اسٹیٹس کنفرم ہو گیا تھا. اینڈ پاکستان پلیز ناٹ ود اسٹینڈنگ، اور پاکستان کی ریکویسٹ کے باوجود دے وانٹڈ نتھنگ فردر ٹو ڈو ود افغانستان، وہ افغانستان میں مزید کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. فار پاکستان دے اونلی وانٹیڈ ٹو اینڈ ڈیڈ امپوز سینکشن، وہ پاکستان کے لیے کیا چاہتے تھے کہ انہوں نے پابندیاں لگانا چاہتے تھے، اور انہوں نے امپوز بھی کی پابندیاں. بیکاز آف آور نیوکلیئر پروگرام وچ دے ور ویل اویئر آف، کیونکہ وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے آگاہ تھے. اینڈ ہیڈ ٹرنڈ اے بلائنڈ آئی، اور انہوں نے اس کو نیگلیکٹ کیا تھا، اگنور کیا تھا. ٹورڈز وائل دا سوویت ور ان دا افغانستان، کیونکہ اس وقت سوویتس افغانستان میں تھے اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی. دا طالبان ہو ایمرج فرام دی مدرسہ ان کندھار، طالبان ایمرج ہوئے ہیں کندھار میں ایک مدرسہ سے. ور لارجلی فوٹ سولجرز ان نبی محمد مجاہدین گروپ، وہ فوٹ سولجر تھے نبی محمد کے مجاہدین گروپ میں. دے ہیڈ نو آفیسرز امنگ دیم، ان کے درمیان کوئی آفیسر نہیں تھے. دے ور آؤٹریج، وہ غصہ تھے جو کرائم کمٹ کیے جاتے تھے وار لارڈز کی جانب سے. دا لاسٹ ٹریگر بینگ دا کلنگ آف ینگ بوائے، اور لاسٹ ٹریگر اس کا یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا گیا. who had been sodomized by these predators، جو ان درندوں کی جانب سے اینل انٹرکورس کا، سیکشول ابیوز کا شکار ہوا تھا. they were no doubt encouraged by the transporters، وہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بھی بے شک حوصلہ افزائی ہوئی تھی ان کی. but they emerged both because of this and because of the turmoil، ان کے اوریجن کی ایمرج ہونے کی وجوہات یہ دونوں تھی. ایک تو ہم نے جو پہلے اسٹڈی کی، اور دوسرا ٹرمائل تھا، ڈسٹربنس تھی، ڈس آرڈر تھا، کیوس تھا افغانستان میں، اور ان فائٹنگ رہتی تھی مجاہدین فیکشنز کے درمیان. لیٹ میجر جنرل نصیر اللہ بابر ایک ایسے فگر ہیں جن کی میں نے کافی تعریف کی ہے ان کے بہادری کی وجہ سے 1965 کی وار میں. اینڈ پرہیپس ایون مور فار برنگنگ ٹوگیدر ان پشاور آل اپوننٹس، اور پشاور میں تمام اپوننٹس کو اکٹھے لائے تھے. اس میں صرف تاجکس نے شمولیت اختیار نہیں کی، سردار داؤد رجیم کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کابل میں. وائل دس واز یومان ورک فار پاکستان، یہ ایک ایسا ہولڈنگ کلٹیویٹنگ اسمال لینڈ اسٹیٹ ورک تھا پاکستان کے لیے. ون مسٹ کلیئرلی اسٹیٹ، جس کو کلیئرلی اسٹیٹ کیا جانا چاہیے کہ نصیر اللہ بابر نے ایک طالبان کو کریٹ کیا نہیں کیا. نار ڈڈ دے ایز ملا عمر ٹولڈ می ایون نو ہو ہی واز.
ملا عمر نے بھی مجھے یہ بتایا ہے کہ طالبان کو پاکستان آرمی نے کریٹ نہیں کیا. دے ور فالورز آف کراچی بیس جامعہ یوسفیہ بنوریا. وہ کراچی بیس جامعہ یوسفیہ بنوریا کے فالور تھے. بٹ ٹو می دس ٹو سیم ٹو بی اونلی ٹوکن. لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بھی فرضی باتیں ہیں. دیئر بیس آف سپورٹ واز بائی مائی ریکننگ. میری سوچ کے مطابق، علم کے مطابق ان کی جو سپورٹ تھی وہ ایکسپیکٹریٹ افغانس تھے اور سعودی پرائیویٹ فلینتھراپسٹ تھے. فلینتھراپسٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ انیشیٹیوز فار دی پبلک گڈ. دے کنکرڈ ورچولی آل افغانستان. انہوں نے تمام افغانستان کو کنکر کیا ہے، ایک ہاتھ میں ہولی قرآن کو پکڑ کے اور دوسرے میں ڈالرز کو. پاکستان ڈڈ ناٹ کریٹ دی طالبان. پاکستان نے طالبان کو کریٹ نہیں کیا. آور اسٹریٹجسٹ کلائمڈ آن دی بیڈ ویگن. ہمارے جو حکمت عملی بنانے والے لوگ ہیں ان کو یوز کیا گیا ہے ایز اے ریفرنس اس ایکٹیویٹی میں. بٹ ان دس دے ور ناٹ لون. لیکن اس میں وہ اکیلے نہیں تھے. ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ امریکن انٹرسٹ واز اراؤزڈ. اس حد تک امریکن انٹرسٹ اراؤز کیا گیا. دے ٹو سپورٹڈ دا ایمرجنس آف طالبان. انہوں نے طالبان کے ایمرجنس کو سپورٹ کیا ایک فورس کے طور پہ. دیٹ واز برنگنگ پیس ٹو افغانستان. جو افغانستان میں امن لا رہی تھی. All this is of course a repetition of what Afghan watchers and had long been developing, but does it help the stage for what to expect now? یہ تمام ریپیٹیشن تھی افغان واچرز کے لیے، لیکن اب کیا امید کی جانی چاہیے کہ اب کیا ہونے والا ہے افغانستان میں. One watched with horror the suicide attacks outside the Hamid Karzai airport. حامد کرزائی ایئرپورٹ کے بعد جو کابل میں اٹیکس ہوئے ہیں، سوسائڈ اٹیک، اس کو بہت خوفناک طریقے سے دیکھا گیا ہے. ہارریبل انسیڈنٹ تھا، فرائٹفل انسیڈنٹ تھا، جس میں 13 US ٹروپس کے جو لوگ تھے وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے طالبان اور آرڈنری افغان بھی لقمہ اجل بنے ہیں. دس واز کلیئرلی اے داعش خوراسان چیپٹر آپریشن ایز کلیمڈ بائی دی گروپ. داعش IS خوراسان چیپٹر نے اس جو اٹیک تھا اس کو کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے اس کا. وڈ اٹ لیڈ ٹو طالبان ایگرینگ ٹو ایکسٹینڈ دا ڈیڈ لائن فار دی ایئرپورٹ ٹو بی ویکیٹڈ. کیا طالبان اس ڈیڈ لائن جو کہ دی گئی تھی ایئرپورٹ کو ویکیٹ کرنے کی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ایگری کر سکیں گے؟ مائی اسیسمنٹ واز دیٹ. میری اسیسمنٹ یہ تھی طالبان ور ایگر ٹو اینڈ دی ایویکویشن. طالبان بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھے ایویکویشن کو اینڈ کرنے کے لیے، اور یہ آج میں جب یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو تب تک یہ ایویکویشن کمپلیٹ ہو بھی گئی ہے. اینڈ کیپ ایز مینی افغان اینڈ دیئر ایکسپرٹیز ان افغانستان. اور زیادہ سے زیادہ جو افغانستان ہیں اور ماہرین ہیں ان کو افغانستان میں رکھا جائے. سو دیٹ دے ووڈ ہیو اے پول آف ٹرینڈ پرسنل. تاکہ ان کے پاس ایک پول ہو ٹرینڈ پرسنل کا، ٹو ہیلپ گورن دی گورنمنٹ، تاکہ ملک کو گورن کیا جا سکے. دس واز بیسڈ آن مائی اسیسمنٹ. یہ تمام میری اسیسمنٹ ہیں کہ طالبان لیڈرز جینوئنلی کمیٹڈ ہیں ریکنسیلیشن سے صلح کرنے میں. ویدر دس اپلائز ٹو آل طالبان اینڈ ویدر دا لیڈرشپ کین انفورس دس ریمین این اوپن کویسچن. کیا یہ تمام طالبان پہ باتیں اپلائی ہوتی ہیں اور کیا افغان جو لیڈرشپ ہے، طالبان لیڈرشپ ہے، وہ ان تمام چیزوں کو مینٹین کر پائے گی، اپلائی کر پائے گی؟ یہ ابھی کویسچن ہے. ون ٹیکس ہرٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ کمفرٹ لے سکتا ہے اس حقیقت سے کہ دس ٹائم نو سیز فائر وار سجیسٹڈ بائی طالبان فار عید الفطر. عید الفطر کے لیے کوئی سیز فائر سجیسٹ نہیں کیا گیا تھا طالبان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو موسٹ کنزرویٹو ہیں طالبان کے اندر وہ جنگ سے تھک چکے تھے اور پریویل رہے ہیں. وہ لاسٹ میں سیز فائر کی وجہ سے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بلیو کر سکتی تھی کہ یہ ایروڈ کر دے گی جو فائٹنگ سپیرٹ ہے طالبان کی ان کو، جب ان کو زیادہ افورڈ کرنے کی ضرورت تھی اور یہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پرہیپس ون از بینگ ٹو آپٹیمسٹک. غالباً اس کے بارے میں زیادہ پازیٹیو ہوا جا سکتا ہے. بٹ اٹ بیہوز دا US. لیکن یہ ریکوائرڈ ہے US سے، سیوٹیبل بیفٹس کرتا ہے US کو کہ وہ ویتنام کے لیسنس کو فارگیٹ کر دیا انہوں نے، جن میں ان کو US کو 20 ایئرز لگے 1975 سے 95 تک کہ وہ ری اسٹیبلش کر سکیں ویتنام کے ساتھ اپنے تعلقات. یا پھر ایران کا اگر ہم سینیریو دیکھیں جہاں پہ سیٹلمنٹ پروسیس ایسا لگتا ہے سٹال ہو چکا ہے، امپاس ڈیڈ لاک ہو چکا ہے. اینڈ ریکگنائز دیٹ اسٹیبلٹی آف دا ریجن ریکوائرز اے مور جنرس اپروچ. اور ان کو امریکہ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ خطے میں اگر استحکام چاہتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ جنرس اپروچ کی ضرورت ہوگی اور لیس سسپیشیس یا شکوک و شبہات والے ویو کی ضرورت ہوگی کہ طالبان کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میک نو مسٹیک، اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. رشیا، چائنا، انڈیا اور پاکستان، ڈبل ڈیش پاکستان کا بتایا گیا ہے کہ اس کو اسکیپ گوڈ کے طور پہ چوز کیا گیا ہے اور یہ فینٹیسی کریٹرز کا ہوم بھی ہے پاکستان. مے وانٹ ٹو پلے پارٹ، یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. بٹ دا ڈیسیسیو پلیئرز از دا USA. لیکن جو آخری فیصلہ ہوگا وہ امریکہ کا ہوگا. یہ جی بریف انالیسس تھا افغان کے سینیریو کے بارے میں. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.